رکھتا تھا، منفرد ذوق عمل زور بیاں رکھتا تھا، دل پرسوز شعلہ فشاں رکھتا تھا، اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے، اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے، دل میں محبت شہ ابرار نہاں رکھتا تھا، وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند، کائنات کے رب کی قسم ہے ہمارے قائد قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب آج اگر ہمارے درمیان موجود ہوتے شاید میں لفظ نہ بولتا، حدیث رسول ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کی خوبیوں کو یاد کیا کرو، آج مجھے وہ وقت وہ لفظ ان کے یاد آ رہے ہیں، وہ اہل جہاں کی روش کا پابند نہیں تھے، اہلیان ڈیرہ غازی خان تم جانتے ہو تمہارے علاقہ سخی سرور میں جب مدرسہ اہل حدیث کو بھی ڈوز کر دیا گیا، وہ مرد کلندر خان پور سے اٹھا ڈیرہ غازی خان میں آیا اور آ کے ڈاک پل پر اس نے کمشنر سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، او ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے کمشنر، ان کے لفظ سے مجھے آج تلک یاد ہیں، آج تلک یاد ہیں، اے ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے کمشنر، تو سخی سرور کے اندر توحید کے گلستان کو گل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میری بات ذہن میں رکھ، اس مرد کلندر کی للکار آج میرے ذہن میں اس کے اسی جوبن کے ساتھ، اس کے قامت کی پھبن کے ساتھ آج مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اے ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے کمشنر، تو نے توحید کے ایک گلشن کو مسمار کیا ہے، ایک دن آئے گا کہ سخی سرور کی سرزمین میں توحید کا گلشن لہلہائے گا، ایک دن آئے گا سخی سرور میں توحید کا پرچم لہرائے گا، ایک دن آئے گا سخی سرور کے ترکستان کو توحیدستان بنایا جائے گا، نامعلوم کیسی وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جانتے ہو آج سخی سرور میں رب نے تمہیں مرکز توحید دیا ہے کہ نہیں دیا؟ آج رب نے تمہیں سخی سرور کے اندر اہل حدیث پیدا کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ یہ اس مرد کلندر کی بات تھی، رب کے نبی کائنات کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لو اقسموا علی اللہ لابرهم اللہ، او کما قال علیہ السلام، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اگر زبان سے کوئی بات نکال لیں رب ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے، رب ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے، اس نے زبان سے بات نکالی، سخی سرور میں مرکز بنیں گے، رب نے مرکز بنوا دیے ہیں، رب نے اس کی زبان کی لاج رکھی ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا تھا، اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منفرد ذوق عمل زور بیاں رکھتا تھا، دل پرسوز شعلہ فشاں رکھتا تھا، اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے، دل میں محبت سے ابرار نہاں رکھتا تھا، وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند، وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند، مرد آزاد تھا، الگ اپنا جہاں رکھتا تھا، اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لفظ ساقی، گرچہ وہ راہ میں کئی سنگے گرا رکھتا تھا۔ حضرات میں بلا تاخیر خطاب کی دعوت دینے لگا ہوں، ہمارے نوجوانوں کے قائد، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے مرحوم قائد کی نشانی حضرت محترم المقام برادر مکرم حافظ عامر صدیقی صاحب کو اس آخری شعر کے ساتھ، اس آخری بات کے ساتھ، اس اپنے آخری جذبات کے ساتھ کہ لوگوں آؤ، رب نے اہل حدیث جماعت سے یہ وعدہ رکھا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جب ایک بزرگ چلا جاتا ہے رب اس کے بدلے میں بزرگ عنایت کرتا ہے، کوئی جوان جاتے ہیں رب ان کے بدلے میں جوان عنایت کرتے ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس جوان کو اپنے باپ کا صحیح معنی میں جانشین بنا دے، اے اللہ اس مرحوم قائد کے بدلے میں ہمیں نعم البدل نصیب فرما دے۔ حضرات اے اللہ دعا کیجیے اللہ سے، اے اللہ ان کے گلشن کو قیامت تک آباد رکھ، اے اللہ ان کی
انسانی کو ہمارے ساتھ صحت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ توحید کے جذبوں کے ساتھ اے اللہ اس نوجوان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ تشریف لاتے ہیں برادر مکرم محترم المقام جانشین حضرت علامہ قاری عبد الوکیل صدیقی محترم جناب بھائی محمد عامر صدیقی صاحب، مانا کہ بہت شور سلاسل کا بپا ہے، مانا کہ بہت شور سلاسل کا بپا ہے، قیدی کا مگر جوش جنو حد سے بڑھا ہے۔ اے اہل ستم آنکھ نہیں کان تو کھولو کہ صدیقی ابھی سردار بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر،